اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے۔ لیجئے جناب، اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے، تحریک لبیک پاکستان کو اتنی ترقی کیوں مل رہی ہے، دن بدن یہ بڑھ کیوں رہی ہے؟ تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی موقع ملے تو ایک بار لاہور کی دہشت گردی عدالت کے چکر لگائیے۔ آج بھی جب وینوں کی وینیں بھر کے آ رہی ہوں اور اندر بالکل اس وین کے اندر بند کتنے مہینوں سے محمد عربی کے فقیر جب جیل کے احاطے میں آتے ہیں تو نعرہ پھر بھی وہی ہوتا ہے جو 2022 کے شروع ہونے کے وقت لگا تھا، لبیک لبیک لبیک۔ اور سنیے، صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو جیل نہ گئے ہوں، یا کم از کم اگر جیل نہیں گئے تو ان کے اوپر کوئی پرچہ نہ ہوا ہو۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود آپ ان کے سر پہ قرآن رکھ کے ان سے پوچھیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا، تو یہ آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مسرور ہو کے کہیں گے بھی جینا بھی اسی کے ساتھ ہے اور مرنا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے جیلیں بھی آباد کی ہیں، انہوں نے کورٹ کچہریاں بھی آباد کی ہیں، انہوں نے تھانے بھی آباد کیے ہیں، اور ہر جگہ پہ جا کے رسول اللہ کی عزت کی بات کی۔ اور سعد بھائی بھی یہی کہتے ہیں، قبلہ بابا جی علیہ رحمہ بھی یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ کی ناموس کے معاملے میں کبھی سودے بازی نہ کرنا، قوم اس سے کروڑ گنا زیادہ تمہارے ساتھ کھڑی رہے گی۔ جس دن آپ نے رسول اللہ کی ناموس کے معاملے میں، حضور کی عزت و حرمت کے معاملے میں ذرا سی بھی دل کے اندر کوئی بات لے آئے تو آپ یقین مانیے کہ ساری برکتیں ختم ہو جائیں۔ باقی رہی میڈیا کی بات، باقی رہی مخالفین کی بات، باقی رہی لبرلز کی بات، وہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ ڈی چوک سے آئے تو کہنے لگے بس ختم ہو گئے ختم ہو گئے ختم ہو گئے، مک گئے مک گئے مک گئے۔ پھر فیض آباد سے آئے تو کہنے لگے بس جی مک گیا کم، مک گیا مک گیا مک گیا۔ اسی طرح جب بھی ہم واپس آئے ہیں کسی نہ کسی بات سے جناب، کسی نہ کسی اہم جناب ذمہ داری کو سر انجام دے کے، تو پھر واپسی پہ ہم نے یہی سنا بس جی بات تھی ختم ہوگی ختم ہوگی۔ تو ان کے کہنے سے نہ ختم ہونے والی ہے نہ ہوئی ہے، ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہے گا۔ پڑھیں اللہ کا قرآن، محبت سے بولیں جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. جن کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا ان کے ذکر کو کوئی کم نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی ہو تم دین کے جناب اعلیٰ اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہو. تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے دین کا علم اٹھایا یا دین کے علم بردار تمہیں نظر آئے بخدا اس لیے نہیں کہ دین ہماری وجہ سے کھڑا ہے. ہم صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں اس دین نے قیامت تک رہنا ہے. اس نے تو رہنا ہی رہنا ہے. جس نے اس دین کے ساتھ جڑنا ہے مالک نے اس کو بھی قیامت تک اس کے تذکرے کو زندہ فرما دینا. خدا کی قسم ہے ہم صرف اس دین کے ساتھ اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ حالات جیسے مرضی ہوں اس دین کے ساتھ کھڑے ہونے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوئے. کبھی جناب اعلیٰ زمانے کی گردش ہو اور زمانے کی جناب اعلیٰ گردش لیل و نہار کے ساتھ ان کا ذکر ختم نہیں ہوا. وہ دنیا کے ساتھ جناب اعلیٰ جانے کے ساتھ ان کا ذکر مفقود نہیں ہو گیا بلکہ جب وہ دنیا سے گئے ہیں ان کا کردار ہمیشہ زندہ رہا ہے. آج صدیاں گزر گئی ہیں. حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کا کردار آج بھی زندہ ہے. جہاں پہ بیٹھے ہوئے جناب ہزاروں محمد عربی کے فقیروں کو کسی سے پوچھئے انہیں 5ویں 6ویں نسل کے دادے کا نام نہیں آتا ہوگا لیکن کسی سے پوچھئے 10 محرم کو 61 ہجری کے اندر کربلا کی سرزمین پہ کیا ہوا تھا تو ہر کوئی کہے گا اس جگہ پہ امام علی مقام نے اپنے نانا کے دین پہ پہرا دیا تھا. ہر کوئی کہے گا کہ اے حسین بن علی تیرا زمان اے حسین بن علی تیرا زمان اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا. حضرت اصغر کا وہ تیر خانہ گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے